السلام علیکم جی، میں ایڈوکیٹ شکیل سدھو۔ آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیگل فٹرنیٹی کا چمکتا دھمکتا ستارہ ہے، بہت بڑا نام ہے، ہزاروں وکلا ان کے شاگرد ہیں۔ جناب نے جب پروفیشن میں قدم رکھا تو کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹتے گئے، اور جیسے ہی سیاست میں قدم رکھا اس میں بھی وکلا فٹرنیٹی کی قیادت کا کردار ادا کیا۔ لاہور کا ایک بہت بڑا فوجداری چیمبر چلا رہے ہیں، فوجداری وکالت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور اگر میں انہیں بابا فوجداری وکالت کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میری مراد میرے استاد اور مجھ جیسے لاتعداد وکلاء کے استاد جناب برہان معظم ملک صاحب ہیں۔ تو آئیے ملاقات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ شکیل سدھو، میں موجود ہوں جناب ملک برہان معظم صاحب کے پاس۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے میرے لیے کچھ وقت رکھا۔ بہت شکریہ جناب شکیل صاحب۔ سر، کس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور اگر اپنے بچپن کے بارے میں میرے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں تو؟ میرا سر تعلق پٹھان فیملی سے ہے، اور پٹھانوں کی ایک سب کاسٹ ہے ککیزئی، تو میرا بیسکلی تعلق ککیزئی برادری سے ہے، اور آبائی علاقہ میرا جو ہے وہ شاہدرہ لاہور ہے، اور میں بائی برتھ اور میرے جو فور فادرز ہیں ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، وہاں ہماری ساری برادری وغیرہ اور سارے معاملات وہیں کے۔ میں نے سینٹرل ماڈل سے تعلیم حاصل کی، میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اور شعبہ وکالت میں آنا آپ کا بائی چوائس تھا؟ بائی چوائس ہی تھا، جب پروفیشن اڈاپٹ کرنے کا ٹائم آیا تو میں نے اپنی مرضی سے ہی اڈاپٹ کیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ وکالت کا کس سن میں آغاز کیا آپ نے؟ 95 میں۔ 95 میں آپ انرول ہوئے تھے یا 95 میں آپ بار میں آئے تھے؟ نہیں، انرول تو میں پہلے ہوا تھا، میں نے کچھ سال پریکٹس نہیں کی تھی، اور 95 میں بار میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ آپ نے اپنے ابتدائی دور میں کن مشکلات کا سامنا کیا؟ نہیں، ایسا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ ہاں، محنت ضرور کرنی پڑی، اور ہر پروفیشن محنت مانگتا ہے، اس پروفیشن میں بھی محنت ہے، محنت میں نے ضرور کی ہے، تو باقی خدا کا فضل رہا۔ مشکلات جو بندہ محنت کرتا ہے اس کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ کیسز آپ کو کتنی دیر بعد ملنا شروع ہوئے؟ میرا خیال ہے 2-3 ماہ بعد مجھے کیسز ملنا شروع ہو گئے تھے۔ فوجداری وکالت کی طرف رجحان ڈے 1 سے ہی طے کر لیا تھا یا وقت گزرنے کے بعد آپ نے سلیکشن کی؟ پہلا کیس ملا تھا وہ بھی کرمنل تھا، اور اس کے بعد 1-2 سول کیسز آئے، تو میں سول کیسز کی لینتھ دیکھ کر اور اس کی ڈیوریشن دیکھ کر اور اس کا اتنا طویل ہونا دیکھ کر وہ شاید میرے مزاج کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے، کیونکہ کرمنل ذرا تھوڑا شارٹ ہے اور شارٹ ٹائم میں ڈیسیژن ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے آپٹ کیا کہ مجھے کرمنل ہی بہتر ہے۔ آج آپ استادوں کے استاد ہیں، کنگ میکر ہیں، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور میں نے لاہور میں بہت کم ایسے چیمبرز ہیں جن میں اتنے زیادہ ایسوسیٹس ہوتے ہیں۔ آپ استادوں کے استاد ہیں، آپ کے استاد اس پروفیشن میں کون تھے اور کتنی دیر آپ ان کے ساتھ ایسوسیشن میں رہے؟ میرے پہلے استاد محترم جو ہیں جی، ان کا نام خواجہ حارث احمد ہے، اور انہی کے ذریعے میں نے وکالت کا آغاز کیا تھا، تو 6 ماہ تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ پروفیشن سے دور رہا، اس کے بعد جب میں دوبارہ آیا تو میں نے قریب 1 سال اور کچھ ماہ منصور الرحمان افریدی صاحب کے زیر سرپرستی کام کیا، اس لیے وہ دونوں ہی میرے استاد محترم ہیں۔ اور ایک شخصیت جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ تھے ریاض ڈار ایڈوکیٹ صاحب۔ اس طرح تو میرے استاد کبھی شاگرد اور استاد نہیں بنے، لیکن میں برملا یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مجھے وکالت میں انہوں نے بہت سکھایا۔ وہ میرے دوست تھے، بڑے بھائی تھے، کولیگ تھے، تو انہوں نے مجھے اس وکالت کے پروفیشن میں بہت سکھایا، اور میں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ سب کے اساتذہ جو سکھانے والے ہوتے ہیں وہ ایک اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی شاگرد کے لیے، اور اسی سے ایک انٹرلنک سوال ہے، آپ کے خیال میں کوئی بھی جو جونیئر جب کسی سینئر کو جوائن کرتا ہے تو اسے کتنی دیر اس کی شاگردی میں رہنا چاہیے؟ کم از کم 3 سے 5 سال۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت کم پیریڈ بتا رہا ہوں میں، لیکن اگر وہ واقعی کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور اچھا لائر بننا چاہتا ہے تو اسے کم از کم 3 سے 5 سال تک کسی ایک چیمبر میں محنت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو سر، اس حوالے سے معاشی معاملات جو بچہ آتا ہے پروفیشن میں 3 سے 5 سال تک، اس کا سروائیول
اگر لرننگ میں جائے گا تو اس کی ارننگ یا اسے جو کوئی فیول مل پائے گا فیس کی صورت میں یا کام کی صورت میں. جب آپ لا کالج میں داخل ہوئے تھے تو لا کالج سے کیا کمائی کی تھی آپ نے؟ لا کالج میں تو آپ ہاتھ سے فیسیں دیتے رہے. بالکل تو یہاں تو آپ کسی چیمبر کو اپنے ہاتھ سے کچھ پے نہیں کرتے. تو لا کالج سے جب آپ نکلے تو آپ کو کیا ملا؟ ایک ڈگری. وہ ڈگری آپ کو پریکٹس کرنا نہیں سکھاتی، وہ صرف آپ کو ایلیجیبل کرتی ہے کہ آپ لا کی ایک ڈگری لے کر باہر نکلے ہیں. اصل تو آپ کو پروفیشن سکھاتا ہے، آپ کا چیمبر سکھاتا ہے. پریکٹیکل تو چیمبر بتا رہا ہے. اور جب آپ ایک چیمبر میں کام کرتے ہیں تو پھر اس 3 سال کو یا 5 سال کو یا جو بھی عرصہ آپ وہاں پر لگاتے ہیں، میرے خیال کے مطابق تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل یہ جگہ ہے جو آپ کو لرننگ دے رہی ہے. تو یا وہ آپ کو لرننگ دے گی یا وہ آپ کو پیسے دے گی. اور یہی جنون ہے، یہی بے وقوفی ہے میری نظر میں، جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور اپنا کیریئر خراب کر بیٹھتے ہیں. جہاں آپ کو لا کا پروفیشن اڈاپٹ کر کے اس کی ڈگری لینے کے لیے 5 سال چاہیے، وہیں آپ کو پریکٹیکلی لا کی پریکٹس کرنے کے لیے بھی سیکھنے کے لیے 5 سال چاہیے. تو اگر آپ کا ذہن اس پر مطمئن ہے کہ آپ 5 سال تک محنت کریں گے اور اس کے بعد آپ کی انکم سٹارٹ ہوگی تو پھر آپ کو پروفیشن کی طرف آنا چاہیے. جی میں اس حوالے سے کچھ چیزوں کا ذاتی طور پہ شاہد ہوں. آج بھی اگر آپ یہ میرا دفتر دیکھ رہے ہیں، میرے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتابوں کا خزانہ موجود ہے. اس کے علاوہ یہ لاہور کے بہت کم چیمبرز ایسے ہوں گے، خصوصی طور پر جن کو میں جانتا ہوں یا جن کو میں نے وزٹ کیا، جہاں پہ لائبریری موجود ہو اور ایک شاید کو بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے. ایون ایسوسیٹس جو ہیں ان کو کھانا بڑا اچھا اور ایک اسپیسیفائڈ مینیو ہے جس کے تحت پورا ویک آتا ہے. اس کے علاوہ ہر فائل تک آپ کی دسترس ہوتی ہے، رسائی ہوتی ہے. میں نہ چیز بھی ایک نکما سا شاگرد ہوں استاد محترم کا، وہ کہ ہمیں بھی کہ شکوے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب آپ آفٹر دی ٹائم بینگ کچھ سیکھتے ہیں، خود انٹر کرتے ہیں، کچھ اپنے بلبوتے پہ کرنے کا سوچتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بڑا پتہ چلتا ہے جب آپ خود بار میں جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس لائبریری موجود نہیں ہوتی اور آپ کے پاس ڈفرینٹ اتنے مسلینیس ایکسپینسز ہیں جو آپ کو شیلٹر کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیمبر. تو اس حوالے سے استادوں کی بات درست ہے. آپ نے اپنے چیمبر کا آغاز کب کیا؟ 5 جولائی 96. ایک تو ساری جو ہماری بار ہے، لیگل فٹرنٹی ہے، آپ کو جانتی ہے کہ برہان معظم ملک صاحب جہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کس شعبہ کے شخصیت ہیں. کرمنل لائر ہیں، فوجداری کے ون آف دی بیسٹ لائر ہیں. اگر آپ کوئی چند نام گننا شروع کریں تو ان میں برہان معظم ملک صاحب کا نام آتا ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کرمنل ٹرائل کو تو ایک بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہے. اگر مجھے الاؤ کریں گے، جیسے آپ کے پاس ٹائم کی بڑی قلت ہوتی ہے، ٹرائل جو کہ آپ کی ایکسپرٹی ہے اس پہ کسی اور دن پروگرام کریں گے. ابھی صرف جنرلی آپ سے میں گفتگو کروں گا. آپ کے کیریئر کا کوئی ایسا یادگار کیس جو کنٹیسٹنگ ہو، بڑا ٹف بھی ہو اور بڑا اس نے آپ کو لرننگ بھی دی ہو؟ مجھے تو شکیل صاحب ساری زندگی کنٹیسٹڈ کیس ہی ملے. میرے پاس کمپرومائز کرنے والا، راضی نامہ کرنے والا تو آتا ہی نہیں ہے. یس. میرے پاس تو وہی آتا ہے جس نے اپنا کیس کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور میں نے تو ساری زندگی کنٹیسٹڈ کیس کی ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے سیکھنے کا عمل، میں نے ہر کیس سے سیکھا. ہر کیس کل بھی مجھے سکھاتا تھا، آج بھی مجھے سکھا رہا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ کل کوئی کیس آئے گا تو وہ بھی مجھے سکھا رہا ہوگا. اس لیے میرا سیکھنے کا عمل تو ہر روز جاری ہے. وکالت کے اوائل دنوں میں کوئی ایسا کیس؟ جی میں نے اپنی پریکٹس کے 4-5ویں سال میں جاوید مغل کا کیس کیا تھا، جو 100 بچوں کا قاتل تھا. جاوید اقبال، if I am not جی wrong. جاوید اقبال مغل اس کا پورا نام تھا، اور وہ 100 بچوں کا قاتل تھا. اس کیس کو میں نے پروسیکیوشن کی طرف سے کیا تھا. تو میں نے بہت سیکھا جی اس کیس میں. اس کے بعد لاتعداد کیس کیے ہیں جی لائف میں. میرا خیال ہے کہ اگر میں میرے ایک ایسوسیٹ ہیں رانا مدثر صاحب، جی انہوں نے کوئی آج سے 3 سال پہلے کے قریب کوئی کیلکولیشن کی تھی، اور BMLC کی ایک اینیورسری تھی، تو اس پہ انہوں نے ایک میسج جاری کیا تھا. اور ان کی کیلکولیشن کے مطابق ہم اس آج سے 3 سال پہلے تک کوئی 1800 کے قریب مرڈر ٹرائل وغیرہ کر چکے تھے. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. کسی بھی وکیل کے لیے اتنے ٹرائل کنٹیسٹ کرنا، ان کو کنکلوڈ کروانا، یہ کسی بھی عام وکیل کی یا مجھ جیسے کی تو ایک ڈیزائر ہی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں دے. کیا جادو ہے جناب کے پاس کہ بیک وقت
پروفیشنلزم بھی ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی سیاسی جادوگریاں اور کنگ میکر کا کردار بھی بار میں ادا کر رہے ہیں، تو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ نہ میں جادوگر ہوں نہ میں کنگ میکر ہوں. اگر بار پالیٹکس کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ اس دفتر کے پاس آپ جیسے اتنے شاگرد ہیں کہ وہی میرے بازو ہیں، انہی کی طاقت ہے، اور ان کی طاقت کی وجہ سے دوسرے دوست بھی مہربانی کر دیتے ہیں. اور جہاں تک پروفیشن کی بات ہے تو میرا ایمان ہے کہ جو فائل پڑھی نہ ہو اس میں عدالت میں نہ جایا جائے، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ فائل کے وقت فائل اور پالیٹکس کے وقت پالیٹکس. کئی چیزوں کا نا میں کسی کوئی بڑائی سے کام نہیں لوں گا، نہ یہ سمجھوں گا کہ میرے پاس استاد محترم موجود ہیں. میں نے میرے جو استاد ہیں مجھ سے اگر گستاخی نہ ہو تو میں نے اس شخص کو دیکھا ہے بائی اینڈ لارج ہر وقت، اور اگر میں وٹنس کروں تو آپ بھی دیکھیں گے ابھی بھی ایک نوٹ بک موجود ہے اور کتب موجود ہوں گی لیفٹ رائٹ، لکھ رہے ہوں گے. اور کوالٹی کی باتیں نا میں نے ایک ذوق کی بات جو ہے نا وہ میں نے اینڈ پہ کرنی ہے. جب ذرا تھوڑا سا مومنٹم بن جائے گا، وہ بالکل ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، وہ ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. ابھی فی الحال آگے چلتے ہیں. اچھا اب برہان صاحب، ایک آپ کے چیمبر کے دروازے جو ہیں وہ ہر آنے والے ینگسٹر کے لیے کھلے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی خاص و عام جو بھی ہے، اور جس وجہ سے ایک خاصی تعداد میں ایسوسیٹس آپ کے ساتھ منسلک ہیں. کیسے مینج کرتے ہیں اتنے ایسوسیٹس کو؟ اس آفس میں جتنا کام کرنے کا رواج ہے، آپ یہ پوچھئے کہ ایسوسیٹس میرے ساتھ کیسے مینج کرتے ہیں، ساتھ کیسے چلتے ہیں. جب اس دفتر میں 40 وہ شخص چلتا ہے جس نے کام کرنا ہے، اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، تو میں شکیل صاحب صرف ایک بات جانتا ہوں. جس دن میں پہلے دن پروفیشن میں آیا تھا مجھے پروفیشن کی ABC کا بھی نہیں پتا. مجھے جو ملا وہ اس پروفیشن سے ملا، مجھے آنر ملی، رسپیکٹ ملی، مجھے استاد کا درجہ ملا، میری پریکٹس اچھی ہے، میرا سب کچھ جو کچھ ہے وہ اس پروفیشن نے دیا. تو اگر آج میری زندگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارا کچھ مٹی ہو جائے گا. تو میری سوچ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو آگے ڈیلیور کر سکتا ہوں تو وہ آپ کی صورت میں، وہ باقی میرے ایسوسیٹس کی صورت میں. ماشاءاللہ میں یہاں یہ ذکر کروں کہ اس وقت میں نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ جو شخص 3 سے 6 ماہ میرے ساتھ آفس میں متواتر گزارے، میں اس کا نام اپنے آفس کے بورڈ پر آنے دیتا ہوں. دیگر نام جو آئے 10-15 دن رہے، مہینہ رہے اور چلے گئے، میں ان کا نام بورڈ پر نہیں آنے دیتا. اور اگر میں بورڈ پر لکھے ہوئے نام گنوں تو آج 700 سے ان کی تعداد کراس کر چکی ہے. اور اگر میں ویسے بات کروں کہ جو آئے اور چند دن رہے اور چلے گئے اور ان کو بھی شامل کروں تو یہ شاید وہ تو 1000-1200 سے بھی اوپر ہوں گے. تو میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات ہی کوئی نہیں ہے. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا کہ میں نے اس بار میں بہت بہت بڑے پولیٹیکل عہدے انجوائے کیے، تو میں نے کس عہدے کو سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ تو شکیل صاحب میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ میں اپنے استاد ہونے کا جو ٹائٹل ہے اسے سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں. میرے لیے وہ سب سے بڑی رسپیکٹ اور آنر ہے کہ جب میں کوریڈور سے گزرتا ہوں اور ایک بچہ مجھے پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ السلام علیکم استاد محترم، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بار کے عہدوں سے بہت بڑا عہدہ دیتا ہے مجھے. اس لیے جو یہاں سے ملا اگر میں یہیں واپس کر جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے بہتر بات ہے. اس حوالے سے اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، میں بڑا خوش قسمت رہا ہوں، کیونکہ جو پالیسی کام کرنے والی ہے نا، میں استادوں کا ایک نکما سا شاگرد ہوں. اگر یہی کرائٹیریا رہتا تو میرا نام نہیں آنا تھا کام کرنے کے حوالے سے. ہم جیسوں کے لیے کرٹسی میں بھی کئی بورڈ پہ نام آئے ہوئے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، بڑا پن ہے. بندے جو ہیں وہ نہ تو اپنی فزیک سے بڑے ہوتے ہیں، ان کے عمل بتاتے ہیں، ان کے جیسچرز بتاتے ہیں، ان کے ایکٹ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں. تو آنے والے اور کام کرنے والے بچے کو اسپیشلی اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اسے سکھاتے بھی ہیں. فوجداری وکالت میں آپ کی نظر میں استاد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی، جیسے آپ نے پہلے بتا دی، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گئے. شکیل صاحب یہ سوال کم از کم مجھے نہیں سمجھ آ رہا، فوجداری وکالت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ استاد کا تو ہر قدم پر ایک مقام ہے، اور استاد کا ذمہ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ آپ کی تربیت سے لے کر آپ کی پریکٹس تک، اور آپ کی پریکٹس سے لے کر آپ کی ویل بینگ تک، اور آپ کی ویل بینگ سے لے کر آپ کے نشو و نما، آپ کا پھلنا پھولنا، آپ کا ایک اچھا لائر بننا، آپ کا ایک اچھا انسان بننا،
وہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری کو پورا کرے. اس لیے یہ فوجداری یا سول کی بات نہیں ہے، یہ کسی استاد کی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے اصل میں. یہاں پر کوئی ینگسٹرز کا نمائندہ تو موجود نہیں ہے، ینگسٹر کی کیا اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ینگسٹر کو میں صرف 2 باتیں کہوں گا. سب سے پہلی آج کل کی سب سے بڑی ضرورت اور جس پہ سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادب کرنا سیکھیں اور دوسری محنت کرنا سیکھیں. ادب کریں گے، آپ محنت کریں گے تو مجھ سے گارنٹی لے لیں کہ کوئی آپ کو ایک بڑا اچھا اور قابل وکیل بننے سے نہیں روک سکتا. اور سر کن باتوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے ایک فوجداری وکیل کو؟ میں تو پھر ریپیٹ کروں گا اپنے جواب کو کہ سب سے پہلے اسے ادب کرنا آنا چاہیے، اس کے بعد اس میں پڑھنے لکھنے کی اور محنت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اس کو پنکچوئل ہونا چاہیے، اس کو ریگولر ہونا چاہیے، اسے وقت پر اپنے کیس میں پہنچنا چاہیے، اسے اپنی فائل پہ پورا عبور ہونا چاہیے اور اس میں جرأت ہونی چاہیے کہ جو اسے نہیں آتا وہ اسے سیکھنے کی کوشش کرے، جو نہیں آتا وہ اپنے بڑوں سے پوچھے، جو نہیں آتا اسے کتاب سے پڑھے. یہ جو ایک موٹو ہے نا، کریج ٹو نو، جاننے کی ہمت رکھنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس پروفیشن میں. اب آتے ہیں آپ کے سیاسی کیریئر کی طرف. وکلا سیاست کا آغاز کب کیا آپ نے اور کب سوچا کہ اب مجھے بھی سیاست میں قدم رکھنا چاہیے؟ بار پالیٹکس میں میرا خیال ہے میں شاید 97 میں یا 96 میں پہلی دفعہ انٹر ہوا تھا اور خود میں تو نہیں چاہتا تھا اس پریکٹس میں اس پالیٹکس میں انٹر کرنا، لیکن دوستوں نے مجھے بہت مجبور کیا اور میں نے پھر 2004 میں پہلی دفعہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن لڑا. 2004 میں انٹر ہوا. That was your first appearance؟ جی میں پہلی دفعہ میں نے وہ الیکشن لڑا جی 2004 میں. الیکٹ ہوئے آپ؟ جی الحمدللہ میں الیکٹ ہوا 4 سے 9 تک. اگر میں پوچھوں کہ فٹرنٹی کے لیے کیا خدمات ہیں آپ کی اس ٹینیور میں؟ دیکھیے بہت سارے کام کیے اس دور میں. اب 2004 سے 2009 تک چھوٹے چھوٹے میں کام گنوانے شروع کر دوں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی مناسب بات ہے. مجھے میرے دوستوں ساتھیوں نے عزت دی تھی، مجھے آنر کیا تھا، میں ممبر بار کونسل الیکٹ ہوا تھا اور جو بھی مجھ سے بن پڑا میں نے کیا. اس میں فری ہیلتھ تھا، اس میں الیکشن ریفارمز تھیں، اس میں پہلی دفعہ بار کونسل میں کمپیوٹرائز سسٹم کا آغاز کیا گیا. لاتعداد مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 اس دور میں، لیکن وہ بہت اچھی ٹیم تھی اس وقت 2004 سے 2009 تک. تو بہت سارے کام کیے ہم نے اس دور میں. اچھا، تو اس کے بعد بھی جاری رہا یہ سفر؟ جی میں 2009 میں دوبارہ ممبر بار کونسل الیکٹ ہوا. ممبر پنجاب بار؟ جی ممبر پنجاب بار کونسل میں دوبارہ الیکٹ ہوا دوسری دفعہ 2009 میں جی. تو لیکن وہ ٹینیور میں مکمل نہیں کر سکا. میرا 5 سال کا دور تھا، ٹینیور تھا 5 سال کے لیے. تو اس ٹینیور کو مکمل کرنے کی بجائے میں نے 2010 میں پاکستان بار کونسل کا الیکشن لڑ لیا اور پھر میں 2010 میں پاکستان بار کونسل میں الیکٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد میرا خیال ہے آپ نے پاکستان بار کی پالیٹکس ہی جاری رکھی؟ جی میں نے پاکستان بار کونسل کی اس کے بعد پالیٹکس جاری رکھی. آپ کی نظر میں بار لیڈرز کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے؟ کہ یہ سوال آپ اگر بار ممبر سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ جو آج کل ہمارے لیڈروں کی کوالٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. میری مراد یہ ہے فٹرنٹی کے لیے کوئی درد دل تو رکھنے والا ہونا، جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم وکلا قیادت کے انتخابی اخراجات کوئی دیکھ لیں تو ہم رزلٹ اس کا نکال سکتے ہیں کہ اگر بندہ کروڑوں روپے لگا کے جا رہا ہے تو اس نے کیا خاک نمائندگی کا حق ادا کرنا ہے؟ سر وہ کروڑوں روپے لگاتا ہے تو آپ لگواتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو علم میں ہوتا ہے کہ یہ کروڑوں لگا کر جا رہا ہے تو یہ کروڑوں سے آگے جا کر کمائے گا، تو اس کے باوجود آپ انہیں ووٹ دیتے ہیں. اور جب آپ ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ احتجاج کرنے کا حق کھو دیتے ہیں. پھر احتجاج نہیں بنتا، پھر ان لیڈرز کو اوبے کرنا بنتا ہے. میں آپ سے آپ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. میں 16.5 سال بار کے عہدوں پر رہا ہوں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی اتنا کہہ دے کہ میں نے آج تک کسی جج کے چیمبر میں جا کر کسی جج کو یہ کہا ہو کہ میں فلاں عہدے پر فائز ہوں، کوئی اتنا کہہ دے کہ میں نے بار کونسل سے، پنجاب بار سے یا پاکستان بار کونسل سے کبھی TADA لیا ہو، تو آج تک ہم ان چیزوں سے بہت دور رہے. تو آپ کا لیڈر منتخب ہونے کے بعد پہلے دن آپ کے لیڈر کا سفر ہی جج کے چیمبر سے شروع ہوتا ہے اور آپ یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ جو سفر کر رہا ہے میرا لیڈر بن کر
وہ اندر جا کر جو سفارش کرتا ہے اور غیر قانونی کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، کس کے خلاف کرتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے خلاف کرتا ہے۔ ہم خود ووٹ دے کر ایک بندے کو لیڈر بناتے ہیں اور وہ لیڈر کھڑا ہو کر سب سے پہلے ہمارے ہی مفادات کو کچلتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ایک پڑھی لکھی کمیونٹی اپنے ساتھ کروا رہی ہے تو پھر کروانے دیں انہیں۔ لاہور بار کے پریزیڈنٹس منتخب ہونے کے بعد سیشن جج صاحب کے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہی مینجمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور اپنے وکالت نامے جا رہے ہوتے ہیں اور ایسا ریلیف لیا جا رہا ہوتا ہے جو عام وکیل کے پاس کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسرے وکلا ہم جیسے سر کی بات کو بڑا کروں گا، ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کا جو بنتا ریلیف ہے وہ بھی نہیں مل پاتا۔ آپ کی کامیابی کا راز پوچھوں تو اللہ تعالیٰ کا فضل، میرے والدین کی دعائیں۔